بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور اس کی رحمت سے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دیسی حکمت ٹپس چینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بانجھ پن۔ شادی کے سالوں بعد بھی آپ کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے تو تصور کیا جاتا ہے کہ عورت بانجھ ہے۔ بانجھ پن اور بانجھ کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کے بچے پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر عورتوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ مرد بھی عورت کو قصوروار ٹھہراتا ہے، والدین بھی بہو کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ کیا مرد اس زمرے میں بھی نہیں آتے؟ وہ بھی بانجھ ہو۔ مردانہ منی کی پیداوار میں رکاوٹ یا انڈا بچے دن تک میں نہ جانے پر پریشانی کی وجہ سے بانجھ پن پیدا ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ مرد ہی نہیں چاہتا کہ اس کی جلد اولاد پیدا ہو۔ کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ اس میں میاں بیوی کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ غلط طریقے سے بھی ہم بستری کرنے سے بھی بچہ دانی الٹ جاتی ہے جس سے حمل قرار نہیں پاتا۔ ہمیں سنت نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے ہم بستری کرنی چاہیے جس طریقے سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ انگریزوں کا طریقہ ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ خدا کے خزانے بڑے پرے ہیں، اس کے خزانے میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اولاد نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے سب سے بڑی وجہ ماہواری کا باقاعدگی یا درست سے آنا ہے۔ سب سے پہلے حیض کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ماہواری کا آنا بالکل ٹھیک ہو جائے تو پھر نسخہ جات استعمال کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بانجھ پن چیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ عورت میں بانجھ پن ہے یا مرد میں۔ جس طرح عورت بانجھ ہوتی ہے، مرد بھی بانجھ ہوتا ہے، اور مرد عورت کے بانجھ ہونے کا امتحان اس طرح ہو سکتا ہے کہ 2 پیالوں میں کدو یا کہو کی جڑ لگا کر مرد ایک پیالے میں اور دوسرے پیالے میں پیشاب کرے۔ جس کے پیشاب سے جڑ نکل آئے اس کی طرف سے قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ بانجھ عورت کو چیک کرنے کا، جس دن حیض جاری ہو، حیض کا تھوڑا سا خون کسی برتن میں لے کر بھنگرے کا عرق ملائیں۔ اگر دونوں مل جائیں تو سمجھیں کہ عورت بانجھ نہیں ہے اور اس کی اولاد ہوگی۔ اب چلتے ہیں نسخہ کی طرف۔ آپ نے اشوگندھا گوری آپ کسی بھی پنسا اسٹور سے لے سکتے ہیں۔ حسب ضرورت لے کر اس کا آپ نے سفو بنا لینا ہے اور اس کو گھی سے چرب کر لینا ہے۔ چرب کا مطلب ہے اس میں گھی مکس کر لینا ہے اچھی طرح۔ بس یہ آپ کے لیے دعا تیار ہے۔ جب بھی آپ حیض سے فارغ ہوں تو روزانہ 6 ماشا خوراک ہمراہ دودھ کے آپ نے استعمال 1 ماہ تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے حمل کا رفع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔